بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ نابینا صحابی کے ہاتھوں گستاخ رسول کا قتل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابیو، کوئی تم میں سے ایسا ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدہ میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا، وہ اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کے محل کی تلاش میں نکلا اور کسی طرح اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھوں سے نابینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا، چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا، چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا، یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا کہ سردار کہاں سوتا تھا۔ اس کمرہ کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق بالا خانہ سے باہر آیا اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ جگ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع کا قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، لوگوں، ہمارا سردار ابی رافع کا قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلا، آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گیا جس جگہ گزشتہ کل اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور دو نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین پیغمبر پر وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا، کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ٹانگ قریب کرو۔ حضور نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔
عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ سبحان اللہ۔